آئیے عدالت فاروقی کا انوکھا واقعہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں دو نوجوان ایک دیہاتی کو پکڑ کر لائے اور عرض کیا، امیر المومنین، اس آدمی نے ہمارے والد کو قتل کر دیا ہے، ہمیں اس سے بدلہ چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ کیا واقعی تم نے ان کے والد کو قتل کر دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، امیر المومنین، ان کا والد اپنے اونٹوں کو لے کر میری زمین میں داخل ہونا چاہتا تھا، میں اسے روکتا رہا، اس کے باوجود یہ میری زمین میں داخل ہو گیا تو میں نے ایک پتھر کا ڈھیلا اٹھایا اور اس کو دے مارا۔ جب میں نے اس کو پتھر مارا تو پتھر لگنے کی وجہ سے اس کا کام تمام ہو گیا، ان کا والد مر گیا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً قرآن حکیم کا حکم جاری فرما دیا کہ قصاص 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 واجب ہے، قصاصاً آپ کو ان کے والد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص کا حکم جاری فرما دیا تو پھر اس آدمی نے ایک عرض کی کہ امیر المومنین، اللہ کے بعد میرے بیوی بچوں کا میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، آپ مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، ایک رات کی اجازت دے دیں، میں واپس گھر چلا جاؤں، جا کر اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کر لوں اور ان کو بتا دوں کہ میں قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا اور ان کی کفالت کا کوئی بندوبست کر کے آ جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں اور پھر میری عدالت میں آپ واپس آئیں گے، اس کے لیے آپ کا ضامن کون ہوگا؟ مجھے تو ضامن چاہیے، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کے قبیلے کو نہیں جانتے، خاندان کو نہیں جانتے، شہر کو نہیں جانتے، وطن کو نہیں جانتے، تو آپ واپس آ جائیں گے، اس کی ضمانت چاہیے، ضامن ہوگا آپ کا کوئی؟ کون ضامن ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے مجمع کو خطاب فرمایا کہ آپ میں سے کوئی آدمی ایسا ہے جو اس دیہاتی کی ضمانت اٹھائے، اس کا ضامن بن جائے؟ تو سارا مجمع خاموش ہو گیا، سناٹا چھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ قصاص کی ضمانت ہے، قتل کی ضمانت ہے۔ اگر یہ آدمی واپس نہ آیا تو صرف بھیڑ بکریاں دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، اونٹ گھوڑا دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، درم دنانیر دینے سے جان نہیں چھوٹے گی، بلکہ اگر یہ قاتل واپس نہ آیا تو اس کے بدلے میں ضامن کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے سب لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سوچ میں ڈوب گئے کہ یا اللہ، میں اب کیا کروں؟ اگر میں اس آدمی کو قصاص میں قتل کرا دیتا ہوں تو اس کے بیوی بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ اور اگر اس کو میں بغیر ضامن کے اجازت دے دیتا ہوں اور یہ واپس نہیں آتا تو پھر قصاص کا کیا بنے گا؟ کچھ دیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکائے رکھا، پھر سر اٹھایا اور ان دو نوجوانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، کیا آپ اپنے والد کے قتل کا جرم معاف کر سکتے ہیں؟
تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین نہیں، ہم معاف نہیں کرنا چاہتے، ہمیں قصاص چاہیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب تو قصاص کے علاوہ اور راستہ نہیں ہے۔ قاتل کی مقتول کے ورثاء وہ معاف نہیں کرنا چاہتے، قصاص چاہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کی طرف متوجہ اور ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی آدمی جو اس دیہاتی کی ضمانت اٹھائے؟ تو ایک کونے سے ایک متقی کی آواز آئی، امیر المومنین میں اس دیہاتی کا ضامن ہوں کہ انشاءاللہ یہ واپس آ جائے گا، آپ اسے واپس جانے دیں، آپ اسے گھر جانے دیں، انشاءاللہ یہ واپس آ جائے گا۔ لوگ متوجہ ہوئے کہ یہ آواز کس کی ہے، دیکھا تو وہ آواز تھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بسنے والی شخصیت تھیں، تقوی کے پہاڑ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ آئے ابو ذر غفاری کہ آپ اس آدمی کو جانتے ہیں؟ جی نہیں جانتا۔ فرمایا پھر کیوں ضمانت اٹھائی ہے آپ نے؟ اتنی بڑی ضمانت دے رہے ہیں آپ، اسے جانتے بھی نہیں ہیں، کس لیے ضامن بنے ہیں آپ اس کے، کس بنیاد پہ ضامن بنے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا امیر المومنین میں نے اس لیے اس کی ضمانت اٹھائی ہے، اس لیے میں اس کا ضامن بنا ہوں کہ اس آدمی کے اندر مجھے ایماندار لوگوں کی صفات نظر آئی ہیں، ایماندار لوگوں کی صفات موجود ہیں، میرے نزدیک یہ مومن ہے، اور مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سچ بولے گا اور یہ واپس آئے گا، اس لیے میں اس کا ضامن بنتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر یہ واپس نہ آیا تو میں تجھے ویسے چھوڑ دوں گا، عدالت فاروقی تجھے بری کر دے گی؟ یاد رکھو پھر عدالت فاروقی میں قرآن کا قانون جاری ہوگا، اسلام کا قانون جاری ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری ہوگا، اور کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اگر یہ آدمی واپس نہ آیا تو پھر یاد رکھنا اس کے بدلے میں تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے، میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائیں گے اور مجھے سچا ثابت فرمائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قاتل کو مہلت دے دی، فرمایا تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، واپس چلے جاؤ اپنے گھر میں، بیوی بچوں سے ملاقات کرو، انہیں خبر کر دو قصاص میں قتل ہونے کی، اور ہو سکے تو ان کے لیے کفالت کے انتظام کرو، اور پھر 3 دن کے اندر اندر واپس آ جاؤ۔ تو وہ دیہاتی اپنے وطن کی طرف چلا گیا۔ اب مقتول کے ورثاء انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آدمی کب آتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، قاتل نہیں آیا، دوسرا دن گزر گیا، قاتل نہیں آیا، تیسرا دن عصر کا وقت ہو گیا، قاتل نہیں پہنچا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز کے بعد اعلان کروا دیا کہ الصلاۃ الجامعہ، جمع ہو جاؤ۔ تو تمام مدینہ کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو گئے، بہت بڑا اژدہام بن گیا، بہت بڑا مجمع۔ اب کیا بنے گا؟ قاتل تو آیا نہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت اٹھائی ہوئی ہے۔
تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کو تکنے لگے کہ وہ بہت تیزی سے غروب کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سورج تیزی کے ساتھ غروب کی طرف چل رہا ہے اور وہ قاتل پہنچ نہیں رہا۔ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو تمام مجمع متفکر ہو گیا، سوچ و بچار میں ڈوب گیا کہ اب کیا بنے گا، اور اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی اللہ ہی جانتا ہے کہ اگر قاتل نہیں پہنچتا تو اس کے بدلے میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب سورج بالکل غروب ہونے کے قریب پہنچا تو اہل مجمع نے دیکھا کہ وہ دیہاتی آدمی مجمع میں حاضر ہو گیا، اور عرض کہ امیر المومنین میں حاضر ہوں۔ لوگ بڑے حیران ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اسے میرے سامنے لایا جائے۔ اس آدمی کو حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا کہ اے اعرابی، اے دیہاتی، مجھے ایک سوال کا جواب دے، کیوں واپس آیا ہے تمہیں پتہ نہیں تھا کہ قصاص میں قتل کر دیا جائے گا؟ یہ عدالت فاروقی ہے، یہ عدل و انصاف کی عدالت ہے، تو اگر وہاں رک جاتا تو ہم تو آپ کو جانتے نہیں تھے، نہ آپ کے وطن کا ہمیں پتہ تھا، نہ قبیلے کا، نہ قوم کا، ہم آپ کو جانتے نہیں تھے، پہچانتے نہیں تھے، تو پھر آپ کیوں آ گئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ قتل ہونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو وہ دیہاتی عرض کرنے لگا، امیر المومنین، ٹھیک ہے، آپ نہیں جانتے مجھے، میرا نام کیا ہے، میرا قبیلہ کیا ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، میری قوم کون سی ہے، میرا وطن کون سا ہے، لیکن میرا رب تو مجھے خوب جانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے میرا نام کیا ہے، میں کس قبیلے کا ہوں، کس قوم کا ہوں، تمام رازوں سے واقف ہے، تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ میں نے اس اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے، اس اللہ کے خوف کی وجہ سے میں حاضر ہوا ہوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمام مجمع یہ بات سن کر رو پڑا، حتیٰ کہ جو مقتول کے بیٹے تھے وہ بھی یہ بات سن کر رو پڑے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو کے اب کیا چاہتے ہو؟ تو ان دو نوجوانوں نے عرض کیا، امیر المومنین، اس آدمی نے اپنی جو بات کی تھی اس سے سچا ثابت کر دکھایا، واقعی یہ سچا آدمی ہے، اس نے صداقت کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے ایمان کی صداقت کی وجہ سے ہم اپنے والد کا قتل معاف کرتے ہیں۔ انہوں نے قتل معاف کر دیا اور ایمان کی صداقت کی وجہ سے عدالت فاروقی میں اسے بری کر دیا گیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت، یہ تھا عدالت کا فیصلہ، یہ تھا عدالت کا قانون، اور اس قانون کو قبول کرنے والے عہد فاروقی کی رعایت تھی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف قائم کرنے کی اور عدل و انصاف کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔